أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر جلسہ معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، انجمن سپاہ صحابہ پشاور اور سپاہ صحابہ پارا چنار کے عزیز نوجوانوں، اپنی یادداشت کے مطابق غالباً 4 سال بعد میں آپ سے آپ کے شہر میں چوک یادگار میں آج مئی دفاع صحابہ کانفرنس سے مخاطب ہوں۔ بہت سارے دوست، بہت سارے ساتھی آپ میں ایسے ہوں گے جنہوں نے میری گزارشات اور گفتگو کو براہ راست یا ریکارڈ شدہ تقاریر کے ذریعے سنا ہوگا، اور ایسے بھی بہت ہوں گے کہ جنہیں آج میں انتظامیہ والوں سے درخواست کروں گا یہ طرح کچھ کوٹ رہے ہیں اسے منع کر دے۔ یہ آواز آ رہی ہے اس طرف سے، اسے روک دیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں آج پہلی مرتبہ میرے خیالات کو سننے کا اتفاق ہو رہا ہوگا۔ ہر خطیب کا اپنا اپنا انداز خطاب اور انداز گفتگو ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو میرے موقف کو سمجھنے کے لیے اور میرے انداز بیان کو سمجھنے کے لیے کچھ دیر انتظار میں رہنا پڑے گا۔ میں اپنے انداز کے مطابق گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ یادگار چوک میں یادگار گفتگو کروں گا۔ نعرہ تکبیر!
اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ کیا کسی بھی مقام پر یا کبھی یا کسی وقت شیعہ اور سنی اتحاد ممکن ہے یا نہیں؟ یہ بھی عرض کرنا ہے کہ شیعہ سنی اختلاف فرقہ وارانہ اختلاف ہے یا کفر و اسلام کا اختلاف ہے، اور یہ بھی واضح کرنا ہے کہ ہم شیعت کے لیے کتنی اور کب تک نرمی اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ملک کے مختلف حصوں میں اس عنوان سے بدنام کیا جاتا ہے کہ میں فرقہ واریت پھیلاتا ہوں۔ میں آج اس تاریخ ساز اجتماع میں اپنا موقف واضح دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دوں گا، اور آپ پر فیصلہ بھی اس صورت میں چھوڑوں گا کہ آپ اپنی قبر اور آخرت سامنے رکھ کے میری گفتگو کو سننے کے بعد فیصلہ دیں کہ میں فرقہ وارانہ گفتگو کرتا ہوں یا خالصتاً اسلامی گفتگو کرتا ہوں۔ یہ چند گوشے میری آج کی گفتگو میں نمایاں ہوں گے، اور ساتھ کانفرنس کا عنوان دفاع صحابہ ہے۔ مجھے یہ بتلانا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں آج کن لفظوں میں کتنی گالی دی جا رہی ہے اور کتنا وسیع پیمانے پر لٹریچر اصحاب رسول کے خلاف تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک ان مقتدر شخصیات کے خلاف چھپنے والا لٹریچر ہے وہ بڑا وسیع پیمانے پر ہے۔ میں نمونے کے طور پر چند ایک کتب آپ حضرات کی یقین دہانی کے لیے ساتھ لایا ہوں، ورنہ اگر آپ لوگ اس جستجو میں لگ جائیں تو ہر دن ہر ہفتے ایک نئی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے جس میں قرآن کے خلاف لکھا ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کے خلاف تحریر ہوتا ہے، امہات المومنین کے خلاف لکھا جاتا ہے، اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گالی دی جاتی ہے،
اسلام کے بنیادی اصولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگرچہ میری عام طور پر لٹریچر کو ساتھ لے کر چلنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے طور پر یہ احساس کیا کہ میں آپ کو نمونتاً چند چیزیں دکھاؤں تاکہ آپ کو تسلی ہو اور آپ ان لائنوں پر چل کر آنے والے حالات کو سوچیں اور کوئی واضح لائحہ عمل یا واضح پروگرام آپ تجویز کریں. سامعین گرامی قدر، شیعت نہ عام فرقہ ہے نہ عام جماعت اور نہ ہی اسلامی فرقہ ہے. میں بڑے ٹھوس لفظوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے پر اعتماد لہجے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شیعہ نہ اسلامی فرقہ ہے نہ اسلامی جماعت ہے اور نہ ہی یہ عام گروہ ہے کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے. ہاں، کچھ حضرات جنہیں اس فرقہ کو پڑھنے اور معلوم کرنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، وہ بہت سارے مغالطوں میں مبتلا ہے، اور جنہیں اس فرقے کے نظریات کے مطالعے کا موقع ملا ہے ان کی وہی سوچ ہے، وہی فکر ہے، وہی موقف ہے جو میرا ہے. اور میں آپ کو بھی اس بات کی دعوت دوں گا کہ آپ میری زبان پہ یقین نہ کریں، آپ اپنے طور پر مطالعہ کریں، آپ اپنے طور پر تحقیق کر لیں، آپ اپنے طور پر جستجو کریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اسی نتیجہ پر پہنچ جائیں گے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں یا جس نتیجے پر سپاہ صحابہ پہنچی. آج کے جلسے کے لیے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ یہ فرقہ وارانہ جلسہ، جبکہ میں اسی حقیقت سے آج پردہ ہٹانا چاہتا ہوں کہ یہ فرقہ وارانہ جلسہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خالصتاً کفریہ نظریات کا رد کیا جائے گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایمانیات کو بیان کیا جائے گا. اور میں ایک بار پھر جرأت کے ساتھ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ ہمارے موقف پر دیانتداری کے ساتھ رائے زنی کر دیکھیں اور پھر بات کریں کہ ہمارا موقف صحیح ہے یا غلط ہے. اور صرف آپ کو دعوت فکر نہیں بلکہ میں پوری شیعہ قوم کو، چاہے وہ پاکستان میں چاہے ایران میں چاہے علاقہ غیر میں کہیں ہو، میں انہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ میں شیعہ فرقہ کو مسلم فرقہ کی حیثیت سے نہیں مانتا ہوں. اگر انہیں میرے اس موقف سے اختلاف ہے تو وہ بجائے کوئی اور شور و غوغا کرنے کے وہ مجھے پاکستان کی عدالت عالیہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ اس میں رٹ کر کے ملزم کی حیثیت سے طلب کرے،
عنوان بحث یہ ہوگا کہ شیعہ مسلم ہے یا غیر مسلم. اگر میں انہیں غیر مسلم ثابت نہ کر سکوں تو اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری اور کائنات کی جان ہے، میں عدالت عالیہ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے گولی مارنے کا آرڈر کر دیا جائے. اور میں یہ بات آج پہلی مرتبہ نہیں کر رہا. مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے اور یہی لفظ کہتے ہوئے 15 برس گزر گئے. تھوڑا عرصہ نہیں ہے. 20 سینکڑوں کیسٹیں میری اس گفتگو پر مشتمل ملک اور بیرون ملک میں موجود ہیں، لیکن آج تک کسی شیعہ میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے اس طرح عدالتی چیلنج کرے. بلکہ میں آج یہ بات بھی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی بھی شیعہ ہو وہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، مجھے اس عنوان پر عدالتی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ فرقہ واریت کے عنوان سے ہمارے خلاف نفرت پھیلائے گا، وہ بین الاقوامی سیاست کے عنوان سے ہمارے خلاف زہر اگلے گا. لیکن میں جس بات پہ دعوت دے رہا ہوں اس بات پہ کیوں نہیں آ جاتے، بلکہ آج میں ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور جرأت کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہوں کہ آج تو جمہوری حکومت قائم ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہ صحیح، تم قومی اسمبلی میں شیعہ سنی مسئلہ زیر بحث لاؤ، جس طرح قادیانی مسئلہ زیر بحث لایا گیا تھا. اگر قومی اسمبلی کو ہم واضح دلائل کے ساتھ تمہارے کفر سے مطلع کر کے قائل نہ کر سکیں تو رب محمد کی قسم ہم اپنی موت لکھ دیں گے. لیکن یہ بھول جاؤ اور یقیناً بھول جاؤ تم بھی اور حکومت بھی کہ تم ہمارے معقول دلیل اور ہمارے وزنی دلیل کا رد فرقہ وارانہ لفظ بول کر ختم کر دو گے، یا ہم تمہاری تردید اس لیے چھوڑ دیں گے کہ اخبار ہمارا بیان نہیں لگاتا، یا لوگ ہمیں فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں ملوث کہہ کے تانا دیتی اس لیے تمہارے کفریات کو بیان کرنا چھوڑ دیا جائے گا. بھول جاؤ تمہارے کفر، ارتداد، دجل، شیطنت کو چوکوں، چوراہوں، گلیوں، کوچوں، بازاروں میں عام کرنا میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے. اتحاد بین المسلمین کے داعیوں کی بات بھی سنی جائے، ہماری بات بھی سنی جائے. فیصلہ عدالت اسی وقت صحیح دے سکتی ہے جب فریقین کا موقف سنا جائے. یک طرفہ دلیل سننے کے بعد فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. آغاز ہی میں کہنا چاہتا ہوں اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بڑی تیزی کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے اور کہا دیا جاتا ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں مسلم ہیں، لہذا اتحاد کر لیا جائے. میں تحدی اور چیلنج کے ساتھ پوری دنیا شیعت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے نئے اور پرانے تمام مذہبی لٹریچر سے یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تمہارے مذہب میں ابو بکر مومن تھا، عمر مومن تھے، عثمان مومن تھے، معاویہ مومن تھے، عائشہ مومنہ تھی، حفصہ مومنہ تھی. اگر تمہارے مذہبی لٹریچر نے ان کو مومن مان لیے تو پھر ہمارے ساتھ اتحاد بین المسلمین کی بات کرو.
اگر تم اصحاب رسول، اصحاب پیغمبر، ازواج رسول کو مومن اور مومنہ تسلیم نہیں کرتے ہو تو ہمیں تم نے مسلم اور مومن مان کر اتحاد بین المومنین کی دعوت کس بنیاد پہ دی ہے؟ اگر ابو بکر مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مومن نہیں، اگر عمر مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے، اگر عثمان مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے، اگر عائشہ طیبہ مومنہ نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے۔ بات دو کرو، تم صحابہ کو کافر کہو، تم پھر بھی مسلم ہو، میں تمہیں کافر کہوں تو تخریب کار کیسے بن گیا ہوں؟ کچھ مجھے بھی کہنے دیں، میرا وقت نعروں ہی میں نہ لگ جائے، میرے موقف کو بڑے غور و خوض کے ساتھ سماعت کیا جائے، جانبداری کے ساتھ غور کیا جائے۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ اگر اصحاب رسول مومن نہیں تو سنی مومن کیسے؟ جن کے ساتھ اتحاد بین المسلمین یا اتحاد بین المومنین کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بلکہ ایک بات پشاور کے دوستوں آپ کے یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کا لفظ استعمال کرتا ہے شیعہ، اتحاد بین المومنین کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ جس نے شیعت کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ اس کی شیطنت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اتحاد بین المومنین کا لفظ نہیں ہوگا، اتحاد بین المسلمین کے لفظ لائے گا۔ کیوں؟ شیعہ کی لغت یہ ہے کہ مسلم منافق کو کہتے ہیں اور مومن وہ ہوتا ہے جو صحیح معنی میں جنت میں جانے والا ہو۔ اس کی لغت میں مسلمان مومن کو کہتے ہی نہیں ہے، اس کی نظر میں مسلمان منافق کو کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جلسوں کا اعلان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں حضرات مومنین، تم اعلان کرتے ہو آل اسلام، وہ اعلان کرتے ہیں حضرات مومنین، وہ روزے کا اعلان کرتے ہیں تب مومنین، وہ عام جلسے کا اعلان کرتے ہیں تب مومنین، وہ مجلس کا اعلان کرتے ہیں تب حضرات مومنین۔ کبھی انہوں نے حضرات مسلمین نہیں کہا ہے، کبھی آل اسلام نہیں کہا ہے۔ وجہ بنیادی یہ ہے ان کے ہاں مسلمان منافق کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاں جس کو وہ سچا مانتے اسے مومن کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ یہ ان کی لغت ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے۔ آپ ان کے مذہبی لٹریچر کا جائزہ لیجیے، انہیں پڑھیے، آپ کو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیں گے جی ہم تو تمہیں مسلمان مانتے، آپ کہیں مسلمان نہیں مومن لکھو۔ مسلمان کو تم منافق کو کہتے ہو، جو کسی کی لغت بن جائے۔ انہوں نے یہ اصطلاح تجویز کر رکھی ہے۔ خیر میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، بات صاف کرنا چاہتا ہوں۔ ابتدا ہی سے کچھ ساتھی کہتے تھے کہ آغاز ہی میں اگر بات نہ اٹھائی گئی تو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہ جی گرم گرم بات سننے کے عادی ہیں، جبکہ میں شروع میں نرم بات کرنے کا عادی ہوں اور آخر میں گرم بات کرنے کا عادی ہوں، اور گرم بھی ٹھیک ٹھاک، تلوار سے زیادہ تیز، نرمی ورمی کوئی نہیں، بالکل نہ آپ کے ہاں نرمی کرنی، لیکن بلا دلیل گفتگو نہیں، دلیل کے ساتھ۔ اور کہوں گا اگر آپ جلسے کے اختتام تک بیٹھے رہے تو میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں قائل کر کے اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر کسی بھی شخص میں جرأت نہیں رہے گی جو آج کے جلسے میں شریک ہے کہ وہ کہے کہ شیعہ بھی مسلمان ہے، نہیں رہے گی جرأت، مجھے امید ہے۔ ہاں اس کی اپنے ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر اس کے دل میں رتی بھر ایمان ہوگا تو وہ قائل ہوئے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ نماز عبادت ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینے کا قائل ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے، نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جی
نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جو طبقہ، جو گروہ، جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینا ثواب سمجھتا اور ضروری سمجھتا ہو، وہ مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گالی بھی حق نواز کو نہیں، یا گالی فضل الرحمان کو نہیں، یا گالی کسی عام مولوی کو نہیں، گالی بھی صدیق کو، گالی بھی عمر کو، گالی بھی عثمان کو، گالی بھی معاویہ کو، گالی بھی عائشہ کو، گالی بھی حفصہ کو، ان مقتدر شخصیات کو گالی دینا جو نماز میں ضروری سمجھتا ہو، تم بتلاؤ کہ وہ مسلم ہوگا یا کافر ہوگا؟ میں آپ کو لین پر لانے کے لیے آغاز ہی میں بتلانا چاہتا ہوں، علماء ہوں تب بھی، عوام الناس ہوں تب بھی، وکلاء ہوں تب بھی، طلبا ہوں تب بھی، گریجویٹ ہوں یا غیر گریجویٹ، ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے، سب کو کہنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً ایرانی انقلاب کے مداحوں کو، ایرانی انقلاب کی رٹ لگانے والوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ منافقت مت کرو، کھل کے بات کرو۔ یہ کتاب عین الحیات ایران سے چھپی ہے، پاکستان میں آئی ضرور ہے لیکن چھپی ایران میں ہے، خمینی کے دور اقتدار میں چھپی ہے اور تہران میں چھپی ہے جو ایران کا دارالخلافہ ہے۔ کتاب کا نام عین الحیات ہے، مصنف اس کا باقر مجلسی ہے، جس باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھنے کی دعوت خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں دی ہے۔ باقر مجلسی اپنی اس کتاب عین الحیات کے صفحہ 599 پر تحریر کرتا ہے۔ میں وہی الفاظ آپ کے سامنے لا کر آپ کی مذہبی غیرت کو پوری طرح سے جھوڑنا چاہتا ہوں۔ جس کا دل چاہے سٹیج پہ آ کے کتاب دیکھ لے۔ تحدی، چیلنج، جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، چھپ کے نہیں چوک پہ بات کر رہا ہوں، اور دعوت دیتا ہوں عدالتی چیلنج کر دیا جائے، جج میں چیلنج کر دیا جائے، کسی اور جگہ چیلنج کر دیا جائے، حوالہ نہ ہو، کتاب ایران میں نہ چھپی ہو، باقر مجلسی کے نہ ہو، مجلسی سیاہ نہ ہو، خمینی نے اس کی تعریف نہ کی ہو، تمہارا جوتا میرا سر۔ اور اگر حقیقت ہے پھر تمہیں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آئیے عین الحیات باقر مجلسی صفحہ 599 لکھا یہ ہے، بسند معتبر منقول است، کہتے ہیں معتبر سند کے ساتھ یہ بات ہم تک آئی ہے۔ معتبر سند، ضعیف نہیں، کمزور سند نہیں، بسند معتبر منقول است، مضبوط روایت کہتا ہے ہم تک پہنچی ہے۔ کیا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اب جائے نماز خود بر نوی ساختن کہ امام جعفر صادق اپنی نماز کی جگہ سے یعنی مصلی سے نہیں اٹھتے تھے تا چہار ملعون و چہار ملعونہ را لعنت نمی کردن، جب تک کہ وہ 4 ملعونوں پر اور 4 ملعونہ عورتوں پر لعنت نہ کر لیتے اپنے نماز کے مصلی سے نہیں اٹھتے تھے۔ پس باید بعد از ہر نماز بگوید، کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد امام کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ سنیو خمینی کے گن گانے والے ملاؤ، بے ضمیر قوم کے بے ضمیر لیڈروں، قومی غداروں، اسلام دشمنوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری گفتگو کو سنو۔ سپاہ صحابہ کے جیالو، تم بھی کان کی کھڑکی کھول کے سنو۔ آگے لکھے بگوید امام جعفر کہا کرتے تھے، اللہم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ، اللہ لا ٹھہر، اللہ لعنت کر ابو بکر پر، لعنت کر عمر پر، لعنت کر عثمان پر، لعنت کر معاویہ پر۔ آگے یہ خبیث بکتا ہے، کہتا کہ امام جعفر کہا کرتے تھے، اللہم لعن ایسا حسا و ہندا و ام الحکم۔ میری تقریر کا جواب، میری گفتگو
مت دیا جائے، دلائل سے دیا جائے. یہ صحافیانہ لفظ ہے جو رد دیا گیا ہے. اگر یہ فرقہ ہے تو پھر قادیانی بھی فرقہ ہے، پھر قادیانیت کے خلاف بولنا بھی فرقہ واریت ہوگا. اگر اس کے خلاف بولنا فرقہ واریت ہے. قادیانیت کے کفر سے یہ کم کفر نہیں ہے. یہ فرقے کی نماز میں ابو بکر پہ لعنت کی جاتی ہو، یہ فرقے کی نماز میں عمر پہ لعنت کی جاتی ہو، یہ فرقے کی نماز میں پیغمبر کی ازواج طیبات کو لعنت کی جاتی ہو. انصاف تم پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ فرقہ مسلمانوں کا فرقہ ہے یا کافروں کا فرقہ ہے. تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا ابو بکر کا؟ تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عمر کا؟ تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عثمان کا؟ تم ہمارے منہ پہ تالے اس لیے لگاتے ہو کہ ہم نے کفر کے خلاف آواز نہ اٹھائیں. یہ کفر چھپتا رہے، بکتا رہے، یہ کفر بھاگتا رہے گلی کوچوں میں، اور ہم منہ پہ تالے لگا کے بیٹھ جائیں، سو جائیں. ہاں شیعہ باقر مجسی کی قبر پہ جوتے مارے، اس پہ لعنت بھیجے، اسے کافر کہے، پھر اتحاد بین المومنین کی دعوت دے. پہلے اس گرو پہ لعنت بھیجے جس نے یہ لکھا ہے کہ اس نے نماز کی حالت میں بھی ابو بکر و عمر پہ لعنت کرائی ہے. یہ نماز ہے یا شرارت ہے؟ ہمیں جلسے میں سخت لفظ کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور وہاں نماز میں ابو بکر و عمر پہ لعنتیں بھیجی جا رہی. اور پھر اسلام کی دعوت کا عنوان دے کر شیعت پاکستان میں روز افزوں ترقی چاہتی ہے. یہ کیسے برداشت کر لیا جائے گا؟ جس شخص نے شیعہ لٹریچر نہیں پڑھا ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ حقائق کیا ہے. اور اسی شخص نے شروع کرتے ہی ابتدا میں صفحہ 3 پر پیغمبر کی پوری جماعت کا صفایا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہت ساری روایات کہتے ہیں ہم تک پہنچی ہیں. کیا پہنچی؟ بسیار از ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم وارد شدہ کہ جمی صحابہ بعد از وفات حضرت رسول علیہ السلام مرتد شدہ. جمی صحابہ تم آج پشاور کے شیعوں کو کافر نہیں کہنے دیتے ہو، اور وہ پیغمبر کے تمام صحابہ کو مرتد کہہ رہا. کہتے ہیں کہ بسیار ائمہ سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں. جمی صحابہ بعد از وفات حضرت رسول مرتد شدہ، واسدین برگشتن مگر شیخ سلمان ابو ذر و مقداد کہتے ہیں نبی کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. صرف 3 آدمی مسلمان بچ گئے، ایک مقداد، ایک ابو ذر، ایک سلمان. تم بتلاؤ کہ جو شخص پیغمبر کے تمام صحابہ کو سوائے 3 کے مرتد کہتے، حتیٰ کہ اس بے ایمان کی قلم سے یہاں تک کفر نکل گیا کہ اس نے علی کا استثناء بھی نہیں کیے. علی بھی صحابہ میں آتے، حسن حسین بھی صحابہ میں آتے، یہ ان کا بھی صفایا کرتا چلا گیا. مقداد کو نکالا ہے، ابو ذر و سلمان کو نکالا ہے، باقی کہتا ہے جمی صحابہ مرتد شدہ. تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. صحابہ میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، حسن ہے، حسین ہے. ان کے استثناء بھی اس خبیث نے نہیں کیا ہے. پاکستان ہمارا ہے، ایسے نہیں نکلیں گے، پاکستان ہمارا ہے. ایسے نہیں نکلیں گے، ایسے نہیں نکلیں گے. میں آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ لٹریچر آپ کو اسمبلی میں زیر بحث لانا پڑے گا. ایسے نہیں نکلیں گے. ہم کسی مخاطب میں مبتلا نہیں ہیں. یہ لٹریچر اسمبلی میں زیر بحث آئے گا، پھر ہم وزراء سے، مشیروں سے، MLA حضرات سے، دیگر لوگوں سے پوچھیں گے کہ اب تم فیصلہ کرو کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. جس طرح قادیانیت کو اسمبلی میں زیر بحث لایا گیا تھا، اسی طرح شیعت پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں زیر بحث آئے گی اور لائی جائے گی. نہیں چھوڑا جائے گا. آج نہ صحیح کل سے، کل نہ صحیح پرسوں سے، ہماری زندگی میں نہ صحیح، ہماری موت کے بعد صحیح،
لیکن شیعت اسمبلی میں زیر بحث آئے. آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ یہ لٹریچر وہاں زیر بحث آئے یا نہ آئے؟ اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم یہی لٹریچر عدالت میں زیر بحث لانا چاہتے ہیں. حکومت اگر ولی خان کا ریفرنس پیش کر سکتی ہے تو شیعوں کا پیش نہیں کر سکتی. جی یہ مسلم فرقہ ہے یا غیر مسلم ہے؟ ہر سال محرم میں تظاہرات، ہر سال لڑائی، ہر سال قتل و غارت، سارا سال تماشا. یہ تماشا ختم کیوں نہ ہو رہا ہے؟ لاؤ ہائی کورٹ میں لا کے کھڑے کر دو، سپریم کورٹ میں لا کے کھڑے کر دو، قومی اسمبلی میں لا کے کھڑے کر دو. میں ایک لفظ اور بھی غیرت دلانے کے لیے کہتا ہوں، شیعو اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا دودھ نہیں پیا تو مجھے چیلنج کرو، میں تمہیں اعلانیہ کافر کہتا ہوں. سبحان اللہ. کافر. اور اس بنیاد پہ کہتا ہوں جو تم نے خود تیار کی ہے. تم نے صحابہ کو نماز میں لعنت کی ہے، تم نے امہات المومنین کو نماز میں گالیاں دی ہیں، تم نے خود لکھا کہ نبی کے تمام صحابہ، جمی صحابہ مرتد ہو گئے. اس بنیاد پہ میں تمہیں کافر کہہ رہا ہوں. اگر تم مومن ہو اور صحابہ کافر ہیں تو الو دا پٹھا ہی ہونا ہے کوئی جڑا تو مسلمان مان لے کہ تمہیں مسلمان مانا جائے، ان کو کافر مان لیا جائے معاذ اللہ، جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی اور نبی سے کلمہ پڑھا ہے. اور ان میں سے بھی پھر ان دو کو کافر مان لیا جائے جو آج بھی جنت میں رسول کے پہلو نہیں. تمہیں مسلمان ماننے کا تو مطلب یہ ہوگا کہ انہیں کافر مانا جائے. سامعین محترم، میں نے آپ سے کیا ہے آغاز ہی میں کہ شیعہ فرقہ کی شیطنت کو سمجھنے کے لیے آپ کو طویل مطالعہ کرنا پڑے گا. میں نے اپنی اس تھوڑی سی عمر میں مسلسل 20 سال شیعت کا مطالعہ کیا ہے. 20 سال ان کی ہر چھوٹی بڑی کتاب پڑھی ہے، ہر رسالہ پڑھا ہے جو میرے ہاتھ لگا ہے. پھر ان کے نشیب و فراز، ان کی تاریخ دیکھیے، انہیں جانچا ہے کہ بغداد کا قاتل کون ہے، ہلاکو کو دعوت کس نے دی تھی، ابن القمی کون تھا، اس شکل میں انہیں جانچا ہے. جعفرس بنگال، صادقس دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن، یہ دونوں کون تھے، انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، یا کون تھا جس نے ملک دو حصے کیے. ایک ان کی پوری طویل تاریخ پڑی ہے. حسین بن علی کو کس نے بلایا، خط کس نے لکھے، غداری کس نے کی، پھر حسین کی شہادت کے بعد تبابین کے نام سے جماعت کس نے بنائی، حسین کی مزار پہ جا کے خاک سر میں ڈال کے ماتم کا آغاز کس نے کیا، بلایا خود، وقت پہ تعاون نہیں کیا. شہادت کے بعد حسین کی قبر پہ آ کے خاک سر میں ڈال کر تبابین کے نام سے جماعت کا قیام کیا، مختار سختی کھڑا کیا گیا. فتنہ ہی فتنہ، شرارت ہی شرارت، شیطنت ہی شیطنت. یہی وجہ ہے کہ زین العابدین اس شرارت کو بھانپ گئے تھے اور انہوں نے پھر شیعت کا ساتھ اپنی زندگی میں نہیں دی ہے. لیکن شیعت باس نہیں آئی ہے، ہر دور میں اس کی سرانگیزیاں برابر مسلسل جاری رہی ہیں. اور چلتے ہوئے یہ بات کہتا جاؤں کہ آج بھی جب افغانستان کے مجاہدین 15 لاکھ کی قربانی دینے کے بعد کامیابی کی منزلوں کو چھونے لگے ہیں تو پھر مجاہدین کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی شیعت ہے، سنیت نہیں ہے. کون ہے آج جو الگ سے بیت مانگتا ہے؟ کس کا گروہ ہے وہ جو خفیہ گوربا چوف سے ملاقاتیں کر رہا ہے؟ کون ہے؟ 15 لاکھ کی قربانی کے بعد پھر ایرانی شیعہ چھرا گھونپ چکا ہے تو مسلمانوں کو کامیابی نہ ہو. اور آپ بھی بڑے سادہ ہیں، پاکستان کے اخبارات بھی بڑے سادہ ہیں، بہت جلد لٹو ہو جاتے ہیں جس پہ ہو جائیں، بغیر تحقیق کے کالم لکھے ہیں نوائے وقت تو جنگ نہیں. میں شستر رہ گیا کہ اتنے بین الاقوامی اخبار اور اتنی کمزور ملاقات، کمزور اطلاعات کہ خمینی نے گوربا چوف کو اسلام کی دعوت دی ہے. میں پوچھ سکتا ہوں اتنے بڑے اجتماع میں آپ تمام پڑھے لکھے طبقے سے
کہ دنیا میں صرف گورباچوف کافر ہے اور کوئی کافر نہیں؟ صرف ایک کافر کو دعوت دینا ہے، اس کے ساتھ رشتہ ہے، اس کے وجود سے زیادہ پیار ہے، اس کے وجود کے ساتھ زیادہ محبت ہے کہ اسی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تجھے ہم جنت لے چلتے ہیں؟ امریکہ کے صدر کو دعوت کیوں نہیں ہے اسلام کی؟ برطانیہ کی ملکہ کو دعوت کیوں نہیں ہے اسلام کی؟ اسرائیلی سربراہ کو کیوں دعوت نہیں دی گئی اسلام کی؟ راجیو گاندھی کے نام خط کیوں نہیں لکھا گیا؟ اسے اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی گئی؟ صرف گورباچوف کے نام خمینی کا خط اسلام کی دعوت کا جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ دھول جھونکا ہے خمینی نے پوری ملت اسلامیہ کی آنکھ میں، یہ اسلام کی دعوت نہیں تھی، یہ خط تھا گورباچوف کے نام کہ عراق کے ساتھ مقابلے میں تو مدد کر اور افغانستان میں ہم تیری مدد کریں گے، اور یہی راز ہے جو پاس کی ہے تکبیر نے، جو کراچی سے رسالہ نکلتا ہے، پڑھ کے دیکھ لیجیے اور میرے پاس سٹیج پہ موجود ہے۔ گورباچوف حبیب، گورباچوف حبیب، گورباچوف حبیب، گورباچوف حبیب۔ یہاں پاکستان میں اس کے گن گائے جا رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت یہ بھی ہے، اور چلتے ہوئے معذرت کے ساتھ یہ بھی کہتا جاؤں، کچھ ملا ٹائپ لوگ بھی خمینی کے گن گاتے ہیں۔ بھول جاؤ، ہم تمہاری شکلیں پرانے لٹریچر میں دیکھ چکے ہیں۔ محدث جلیل، محدث اعظم، اپنے وقت کا عظیم سیاستدان شاہ ولی اللہ جیسے عظیم قائد کا بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تقریباً 1.5 صدی پہلے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھ چکا ہے، پڑھ لیجئے۔ ابھی میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا، میرا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شیعت کے خلاف لکھ رہے تھے۔ انہیں تحفہ اثنا عشری میں لکھے کہ کئی مولوی سنیوں کے قاضی القضات بن کر رہے تھے شیعہ، کئی مولوی سنیوں کے شیخ الحدیث بن کر رہے تھے شیعہ، کئی مولوی سنیوں کے مفتی بن کر رہے، ان کے مدارس میں رہے تھے شیعہ۔ یہ تو شاہ ولی اللہ نے پردہ چاک کر دیے کہ ہر دور میں شیعوں نے یہ چال چلی ہے کہ اپنے شیعوں کو سنی بنا کر اہل سنت کی مساجد میں، اہل سنت کے مدارس میں گھسے رہے۔ ہم آج اس مولوی کو تحفہ اثنا عشری کی شکل میں جانچیں گے جو خمینی کا پرچار کرتا ہے یا اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہم جانچیں گے تحفہ اثنا عشری کی اس معیار پر کہ تم کہیں وہی تو نہیں ہو سنی کہ جس طرح کے پہلے شیعہ سنی بن کے قاضی القضات ہمارے بنے رہے، اور مرتے وقت وصیت لکھ کے صاحب عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم اتنا لٹریچر اور ایسے فتوے اور ایسی عبارتیں سنیوں کی کتابوں میں بھر کے جا رہی کہ صدیاں لگ جائیں گی ان کو صاف کرتے۔ ہم اس تحفہ اثنا عشری کی صورت میں جانچیں گے۔ اور ایک بات اور بھی کہتا جاؤں، اگر دل لگتی ہو، شاہ ولی اللہ سے بڑے سیاستدان آج نہیں ہیں، اسی آواز سے، شاہ ولی اللہ سے بڑا سیاستدان آج کوئی ہے؟ میری پارٹی میں ہو یا کسی دوسری پارٹی میں ہو؟ نہیں ہے۔ خصوصاً جمعیت طلباء کے عزیز کارکنوں سے کہوں گا کہ تم شاہ ولی اللہ ہی فلسفہ لیے پھر کے اعلان کرتے ہو، آؤ شاہ ولی اللہ کے فتوے پہ بنیاد رکھ لیتی ہی۔ اگر شاہ ولی اللہ نے شیعوں کو مسلمان لکھا ہو تو میں ناک کے ساتھ لکیریں کاٹ لوں گا، اور اگر شاہ ولی اللہ نے شیعوں کو کافر لکھا ہو تو پھر یہی ولی اللہ ہی فلسفے تم بھی ہمارے دست و بازو بن کے میدان میں آؤ۔ اٹھاؤ اٹھاؤ شاہ ولی اللہ کی کتابیں، تقسیمات الہیہ اٹھاؤ، جس میں وہ اپنا ایک خواب نقل کرتے کہ مجھے خواب کی حالت میں رسول کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے آقا سے پوچھا کہ میں شیعوں کو کیا سمجھوں، تو فرماتے ہیں خواب ہی میں مجھے میرے پیغمبر نے اشارہ کیا کہ شیعوں کا عقیدہ امامت پر صبح ہوئی، میں نے اٹھ کے شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھا۔ آگے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ شیعہ ختم نبوت کا قائل نہیں، بدترین منکر ہے۔ اب تم سے پوچھتا ہوں، مولویوں سے، لیڈران سے، وکلاء سے، گریجویٹ طبقے سے جن کا شاہ ولی اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹا خواب بیان کیے،
نبی پہ بہتان باندھے یا اسے شیعہ کا مسئلہ امامت سمجھ نہیں آیا، وہ سمجھ نہیں سکے، شاہ ولی اللہ نے 200 سال پہلے تحریر کر دیے کہ شیعہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، اگر ختم نبوت کا منکر تمہارے یہاں مسلمان ہے اتحاد کر لو، کافر ہے تو جدا ہو جاؤ۔ میری یہ کوشش رہے گی آج کی اس تقریر میں کہ میں آپ کو مطمئن کروں، شاہ ولی اللہ عظیم سیاستدان ہے، لیکن شیعہ کے خلاف ازالت الخفا لکھی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث کیلوی عظیم سیاستدان ہے، لیکن شیعہ کے خلاف تو فیصلہ عشری لکھی ہے۔ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام، بانی دارالعلوم دیوبند، محمد قاسم نانوتوی جنگ آزادی کے ہیرو ہیں، عظیم قائد ہیں، عظیم سپہ سالار ہیں، عظیم سیاستدان ہیں، کامل ولی ہیں، اور پوری دیوبند برادری کے اہل سنت کے مقتدی شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے شیعہ کے خلاف ہدیت الشیعہ لکھی ہے۔ اگر یہ فرقہ وارانہ گفتگو ہے تو شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا کیوں لکھی؟ اگر یہ فرقہ واریت ہے شاہ عبدالعزیز نے تو فیصلہ عشری کیوں لکھی؟ اگر یہ فرقہ واریت ہے قاسم نانوتوی نے ہدیت الشیعہ کیوں لکھی؟ محدث جلیل علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے مترکۃ القرامہ شیعہ کے خلاف لکھی ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ قائد ہیں، وہ اکابر ہیں جو شیعت کے خلاف لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ فرقہ واریت ہے تو ان قائدین نے تو قلم اٹھایا، اس سے آگے نکل جائیے۔ مجدد الثانی ہے، شیخ احمد سرہندی ہے، اکبری دین الہیہ کو للکارنے والا ہے، قلعہ گوال یار میں بند رہنے والا ہے، عظیم قائد، عظیم عالم، عظیم مجدد، عظیم لیڈر ہے، لیکن وہ بھی شیعہ کے خلاف فتویٰ کفر کا جاری کرتے ہیں۔ آؤ شاہ حضرت مجدد الثانی کا رد الربطہ اٹھاؤ، جس میں انہوں نے علماء ماوراء النہر کے فتویٰ کی تائید کی ہے۔ علماء ماوراء النہر نے فتویٰ دیا تھا کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں، شیعوں نے اس کا جواب لکھا کہ یہ فتویٰ غلط ہے، ہم مومن ہیں۔ اس کے جواب میں مجدد الثانی نے قلم اٹھایا اور جواب یہ دیا کہ فتویٰ علماء ماوراء النہر کا صحیح ہے، تم مسلمان نہیں ہو، کافر ہو۔ پھر اس نے قرآن کے، سنت کے، تاریخ کے عقلی نقلی دلائل دیے۔ آج رد الرفتہ مجدد الثانی کا اردو اور فارسی میں پاکستان میں موجود ہے۔ تم نئے سیاستدان پیدا ہوئے ہو، مجدد سیاستدان نہیں تھا، شاہ ولی اللہ نہیں تھا، شاہ عبدالعزیز نہیں تھا، قاسم نانوتوی نہیں تھا۔ شیعہ کے کفریات پر خاموشی نہیں کی ہے، مجھے وہی سیاست سمجھ آتی ہے جو ولی اللہ نے پیش کی ہے۔ ٹھنڈے دل سے میری گفتگو پہ غور کیجیے۔ نہ لکھی ہو ازالت الخفا شاہ ولی اللہ نے، شیعوں کے خلاف تو میں مجرم، تو میں کیوں بولتا ہوں؟ تو فیصلہ عشری شاہ عبدالعزیز نے نہ لکھی ہو شیعوں کے خلاف تو میں مجرم، ان کو کافر نہ کہا ہو تب بھی میں مجرم۔ شاہ ولی اللہ نے کافر کہا، شاہ عبدالعزیز نے فتاوی عزیزیہ نے شیعوں کو کافر کہا، مجدد الثانی نے رد الرفتہ نے شیعوں کو کافر کہا، فتاوی عالمگیر جسے عالمگیر اورنگزیب رحمہ اللہ کے دور میں 500 سید علماء نے مرتب کیا، اس میں واضح موجود ہے من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو شخص ابو بکر کو صحابی رسول نہیں مانتا فہو کافر۔ یہ لفظ حق آج کے نہیں، فتاوی عالمگیری کی ہیں، آج کے مولوی نہیں، اورنگزیب عالمگیر کے دور کے ہیں، مولوی نہیں، مفتی ہیں، صرف مفتی نہیں، اپنے وقت کے مجدد شمار ہوتے ہیں، تقویٰ طہارت کے پہاڑ شمار ہوتی ہیں۔ آج کی بات نہیں ہے، بہت دور کی بات کر رہا ہوں، اٹھائیے پڑھ لیجیے، اس سے اور آگے نکل جائیے۔ ابن تیمیہ کو لیجیے، انتہائی نقاد امام، انتہائی جج عالم، انتہائی مجاہد عالم، اپنے دور میں ہر جابر سلطان سے ٹکر لینے والا، جس کا جنازہ ہی نظر بندی کی صورت میں اٹھا ہے۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول کتاب لکھی ہے، اس نے کھول کے لکھے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ ابن تیمیہ کو صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں، 800 سال گزر رہے ہیں، 1-2 سال یا 4-10 سال یا 15-20 سال کی بات نہیں، صدیاں بیت گئی ہیں۔
ہم نے کوئی نئی بات چھیڑی؟ ہم نے کوئی نیا مسئلہ پیش کیا کہ آج دنیا ہم سے برستی؟ یہ کیا کہنا شروع کر دیا؟ یہ تو وہی بات ہے جو پرانی کتب میں تحریر ہے. آؤ علماء دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی، دارالعلوم دیوبند کا چشم و چراغ، بلکہ دارالعلوم دیوبند کی رونق، قطب الاقطاب، قطب وقت علامہ رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھے کہ شیعہ مسلمان مر رہے، تمہیں نظر نہیں آتا، آنکھیں مجھ سے لاؤ، تمہیں پڑھنا نہیں آتا، زبان مجھ سے لو، تمہیں سمجھنا نہیں آتا، عقل مجھ سے لو، تمہیں حوالہ نہیں ملتا، اپنے کتب خانے سے فتاوی رشیدیہ اٹھا لاؤ، میں نکاح دیتا ہوں. سوال آئے، ایک شخص پوچھتے کہ عورت سنی تھی، نکاح شیعہ سے ہو گیا، مغالطہ میں، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو شیعہ ہے. اب وہ سنی عورت کو طلاق لینا چاہیے یا بغیر طلاق کے جدا ہو جائے؟ نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ سوال ہے. سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے، مرد سنی تھا، لڑکے شیعہ ہو گئے، باپ سنی تھا، اولاد شیعہ ہو گئی ہے، یہ اولاد اپنے باپ کی وارث ہے یا نہیں ہے؟ یہ عام سوال شیخ الاسلام والمسلمین قطب الاقطاب علامہ گنگوہی کے پاس آتا ہے. وہ اس کا جواب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عورت کو طلاق لینے کی ضرورت نہیں، جبکہ عورت سنی اور خانم شیعہ ہے، بغیر طلاق کے جدا ہے، یہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں ہوا تھا؟ فرماتے ہیں شیعہ مسلمان نہیں کافر ہے، لڑکے جو شیعہ ہو گئے باپ سنی مرائے، وہ لڑکے اپنے باپ کے وارث نہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں لڑکے کافر ہو گئے، باپ مسلمان تھا، کافر اولاد مسلمان باپ کی وارث نہیں بنتی. تمہیں نہیں نظر آتا ہے تو فتاوی رشیدیہ میرے پاس لاؤ، میں نکال دے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں آج بنیاد مضبوط کر کے چلوں گا، اور گفتگو بھی میں نے جلدی ختم نہیں کرنی، جب تک میرا دل چاہے گا چلوں گا. میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میری آج کی گفتگو یادگار گفتگو رہے گی. کوئی علم نہیں زندگی کب تک ہے، نہیں ہے علم کے دوبارہ آپ کے پاس آیا جا سکے گا یا نہیں. پہلے کتنی مدت بعد حاضری ہوئی ہے، لیکن یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہہ جاؤں گا کہ جو شخص بھی میری تقریر کا رد کرنا چاہے وہ میرے تمام حوالہ جات کو نمبر وار توڑے پھر رد کرے. دلیل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، بلا دلیل نہیں. یہ میں نے تمام وہ حوالہ جات عرض کیے جو خصوصیت کے ساتھ اہل سنت مکتب فکر کے لیے تسلیم کرنے لازمی. بدقسمتی سے ایک تقسیم اور بھی ہے، بریلوی اور دیوبندی. میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس تقسیم پہ بات کروں، نہ میں نے کبھی کی ہے، لیکن تسلی کے لیے بریلوی حضرات سے اور نوجوانوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ تم اگر یہ حوالہ جات نہ مانو، اگرچہ شاہ ولی اللہ بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیثوں کا مشترک ہے، شاہ عبدالعزیز بریلوی دیوبندی کا مشترک ہے، مجدد الثانی بریلوی دیوبندیوں کا مشترک ہے، لیکن چلو اگر ان کی بات نہ بھی مانی جائے تو میں بریلوی نوجوانوں سے، بریلوی دوستوں سے عرض کرتا ہوں، فتاوی رضویہ اٹھاؤ، رد الرفسہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا اٹھا لو. اس میں احمد رضا خان بریلوی نے جو فتویٰ لکھا ہے اس کے اردو الفاظ یہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کا بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، دیہاتی ہو یا شہری، دیہاتی ہو یا شہری، مرد ہو یا عورت، قطعاً یقیناً لا ریب لا شک کافر اور خارج الاسلام ہے. یہ لکھتے لکھتے آگے لکھتی کہتے ہیں کہ جو شیعوں کو کافر نہ سمجھے اس کے لیے پھر لفظ استعمال کیے، من شک فی کفر ہی وعذابی فقط کفرا. کہتے جو شیعوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اٹھاؤ فتاوی رضویہ، میں نے تو نہیں لکھا. رد الرفسہ اٹھاؤ، میں نے نہیں لکھا ہے. علماء دیوبند کی بات ہے تو اپنے اکابرین کے فتاوی جات پڑھ لیجئے. علماء بریلی کی بات ہے تو ان کے فتاوی جات پڑھ لیجئے. علماء الحدیث کی بات ہے تو الحدیث علماء کے فتاوی جات پڑھ لیجئے. اس میں آپ کو شیعوں کے خلاف فتویٰ کفر ملے گا اور ضرور ملے گا. اگر فقہا کی بات کرتے ہو تو اگر علمگیری اٹھاؤ اور سوچنا سمجھنا چاہتے ہو تو در مختار اٹھاؤ
جو ہر مفتی کی نیت میں پڑی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قطعاً مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ آپ کہاں تک مجھے لے کے چلیں گے اور میں کہاں تک ان حوالہ جات کا انبار لگاتا چلا جاؤں گا؟ رب کعبہ کی قسم، تسلی کرنے کے بعد میں نے یہ آواز بلند کی ہے، 20 برس سیرت کا مطالعہ کیا ہے طالب علم کے دور سے، اور صرف مطالعہ ہی نہیں کیا بلکہ تنقیدی نگاہ سے مطالعہ کیا ہے کہ پتہ چلے، حقائق معلوم ہوں کہ حقیقت کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے اور حقائق کیا ہے۔ گرامی قدر سامعین، سوچ سمجھ کر میں نے یہ آواز اٹھائی ہے۔ مزید کہتا جاؤں، امام اہل سنت رئیس المناظرین علامہ عبدالشکور لکھنوی کو آج دنیا سے گئے ہوئے بھی تقریباً نصف صدی بیت رہی ہے، نصف صدی کے قریب۔ آج سے 70 سال پہلے عبدالشکور لکھنوی نے شیعوں کو ایک چیلنج دیا تھا، جو چیلنج ان کے رسالہ النجم میں موجود ہے۔ یہ چیلنج تھا کہ دنیا جہان کا کوئی شیعہ اگر اپنا ایمان قرآن پر اور ختم نبوت پر ثابت کر دے تو حضرت لکھنوی لکھتے ہیں، مالک عرش کی قسم عبدالشکور شیعہ ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عبدالشکور لکھنوی غیر معتبر عالم تھا؟ کیا عبدالشکور لکھنوی جذباتی مولوی تھا؟ کیا عبدالشکور لکھنوی فرقہ واریت پھیلاتا رہا ہے؟ کیا عبدالشکور لکھنوی متقی اور پرہیزگار عالم نہیں تھا؟ میرا تمام مکتب فکر اس کو امام اہل سنت کہتے، اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے۔ آج 70 سال بیت گئے ہیں، امام اہل سنت کے اعلان کو شیعہ کے بڑے چھوٹے کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ میں آج پھر عبدالشکور لکھنوی کے چیلنج کو دہراتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی شیعہ اپنا ایمان اس قرآن پر ختم نبوت پہ ثابت کر دے، رب کعبہ کی قسم عبدالشکور لکھنوی کی اتباع میں بات کرتا ہوں کہ حق نواز شیعہ ہو جائے گا۔ آؤ ہمارے چیلنج کو قبول کرو، ہمیں فرقہ واریت کے تانے دے کر ہماری راہ مت روکو، یہ راہ نہیں رکے گی۔ ہم سمجھ چکے ہیں کہ شیعت کتنا بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور خصوصاً خمینی کے انقلاب کے بعد پاکستان میں جو گندا لٹریچر، جو غلاظت شیعت نے پھیلائی ہے، اس کی موجودگی میں لمحہ بھر کے لیے بھی نرمی نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں نے علماء کرام کے فتاویات آپ کے سامنے رکھے۔ موجودہ دور کے علماء، آپ کے پشاور کے علماء کے دستخط ہیں، پنجاب کے علماء کے دستخط ہیں، بنگلہ دیش کے علماء کے دستخط ہیں، انڈیا کے، سعودی عرب کے، اور ان تمام ممالک اور اکابرین کے دستخطوں کے ساتھ ایک فتویٰ پاکستان میں شائع ہوا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں انڈونیشیا، عرب امارات، سعودی عرب، عراق، امریکہ، برطانیہ، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، پھر پاکستان کے چاروں صوبوں کے علماء کے دستخط موجود ہیں، اور الفاظ یہ ہیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ تنہا حق نواز تو نہیں، اکیلا میں تو نہیں یہ بات کہہ رہا۔ یہ کتاب پاکستان میں چھپی، حکومت اسے چیلنج کرے، شیعہ چیلنج کرے اس فتوے کو، تاکہ یہ تمام مفتی ہم عدالت میں لا کے کھڑے کر دیں کہ اپنے فتوے پہ دلائل دو۔ چیلنج کرنا چاہیے شیعوں کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ اسی آواز سے اور بلند آواز سے یہ فتویٰ جو آج اس دور میں علماء کا چھپا ہوا پھر رہا ہے، شیعوں کو چاہیے اسے چیلنج کرے، تاکہ یہ تمام مفتی اپنے فتوے کے دلائل لے کر عدالت میں آئیں۔ ہمیشہ سے یہ فیصلہ ہو، شیعت میں اگر سکت ہے، جان ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، وہ اس فتوے کو چیلنج کریں۔ یہ کرنا چاہیے۔ اگر نہ کریں تو پھر تھی سادہ منہ بند کر ہی رکھ سو۔ یہ تھوڑی بہت پنجابی بھی سمجھ لیو کہ نہیں؟ اگر وہ چیلنج نہ کریں تو آپ ہمیں چپ رہنے کا درس دیتے چلے جائیں گے۔ جی سب مجھے سے کہتی ہیں کہ نیچے رکھ لیا آپ نے، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں یہاں ہو کر۔ ہمیں یہ درس دیا جائے گا کہ چپ رہو، منہ بند رکھو۔ پھر ایک بات یہ بھی کہتا جاؤں، شیعہ سیاسی فرقہ ہے،
اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو شیعہ اینٹی اسلام ہے. اس کی حدیث کی کتب آپ سے جدا ہے، اس کی فقہ آپ سے جدا ہے، اس کی نماز آپ سے جدا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ سے جدا ہے، اس کا روزہ آپ سے جدا ہے، اس کا جنازہ آپ سے جدا ہے، اس کی اذان آپ سے جدا ہے، اس کا کلمہ آپ سے جدا ہے، اس کی وراثت آپ سے جدا ہے، اس کی نکاح آپ سے جدا ہے، اس کی طلاق آپ سے جدا ہے. پورا کا پورا دین جب آپ سے جدا ہے اور آپ پاکستان میں اسلام چاہتے ہیں، بتلاؤ کہ ایک اسلام چاہتے ہو یا دو چاہتے ہو؟ شیعہ اور پیش کرتا ہے، تم اور پیش کر رہے ہو. ایک آدھ مسئلے میں اختلاف ہو تو نپٹایا جا سکتا ہے، یہاں تو تمام ایمانیات میں بنیادی اختلاف ہے. تم بخاری شریف کو حدیث کی کتاب کہتے ہو، وہ بخاری شریف پہ لعنت بھیجتے ہیں. وہ اصول کافی کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں، تم اصول کافی پہ لعنت بھیجتے ہو. بتلاؤ تو صحیح کہ سیاسی طور پہ بھی چپ رہے تو کب شیعہ تمہیں پاکستان میں اسلام لانے دے گا؟ افغانستان میں مجاہدین کو کیوں نہیں کامیاب ہونے دیتا؟ وہاں نہیں رکاوٹ بن گیا تھا. اس کا پورا نظام، حتیٰ کہ نظام سلطنت آپ سے جدا ہے. یہ فرقے کا نظام سلطنت جدا ہو، اس فرقے کے ساتھ کسی بھی سٹیج پہ میرا یا آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے اور اونچی آواز سے ایک بات مزید کہنا چاہتا ہوں. جمعیت علماء اسلام نے مینار پاکستان پہ اعلان کیا تھا اور آج تک ہم اس اعلان پہ قائم ہیں کہ پاکستان نے اکثریتی آبادی فقہ حنفی کی ہے، لہذا پاکستان کا پبلک لا فقہ حنفی کے مطابق بننا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا شیعہ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ آ سکتا ہے؟ اتحاد کر سکتا ہے؟ ساتھ دے سکتا ہے؟ ہمارے اس موقف پہ ہمیں ووٹ دے سکتا ہے؟ جب نہیں دے سکتا ہے تو شرم کس بات کی، حیا کس بات یا خاموشی کس بات کی؟ مزدور کے حقوق کے لیے جنگ لڑوں، کسان کے حق کے لیے جنگ لڑوں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے بھوکے کے لیے جنگ لڑوں، صدیق کی عزت اور آبرو کی جنگ کیوں نہ لڑوں؟ ایسا طیبہ کی عصمت اور عفت کی جنگ کیوں نہ لڑوں؟ آپ بتلائیں. جنہیں نماز میں گالیاں دی جا رہی ہیں کہ اس وقت تک نماز ختم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ایسا طیبہ اور ابو بکر پہ معاذ اللہ لعنت نہیں بھیج لی جاتی. گرامی قدر، میں تو ابھی بہت نچلی باتیں کر رہا ہوں. بنیاد ہے، جڑ ہے کتاب اللہ. دین کی بنیاد کتاب اللہ ہے، اساس کتاب اللہ ہے. یہ شیعہ مقبول حسین دہلوی کا ترجمہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. 12 مجتہدوں نے تقریباً اس ترجمے کی تائید کی ہے. آج اس ترجمے کو چھپے ہوئے 70 برس کا عرصہ بیت گئے ہیں. 70 برس. اور اس وقت کے جتنے شیعہ بڑے بڑے مجتہد تھے سب نے اس کی تائید کی ہے. اس کے 12ویں پارہ میں 16ویں رکوع پر مقبول حسین دہلوی شیعہ مجتہد حاشیہ لگا کر لکھتے کہ یہ قرآن غلط ہے اور شراب خور خلفاء کی خاطر لکھا گیا ہے. شراب خور خلفاء کی خاطر. آپ نے مجمع میں سے کوئی شخص بھی یہ حوالہ دیکھنا چاہے بلا جھجک سٹیج پہ آئے، بلکہ اپنی زبان سے پڑھ کے سنائے. کہتا ہے شراب خور خلفاء کی خاطر یہ کتاب تبدیل کی گئی ہے. پھر سوال اٹھاتا ہے، کہتا ہے جب قرآن غلط ہے تم صحیح کر دو. کہتا ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں، جب تک مہدی غار سے باہر نہیں آئے گا ہم یہی غلط قرآن پڑھیں گے، اور جب مہدی غار سے باہر نکل آئے گا اس وقت قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا. سنو پیشافی نوجوانوں، تم بتلاؤ کہ جو قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہے، قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہے، قرآن کی اصلیت کا انکار کرے، وہ مسلم ہے یا کافر ہے؟ بلند آواز سے اور اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. الحمدللہ الحمدللہ میرے پاؤں ریت پہ نہیں پتھر پہ ہیں. میرے پاؤں کے نیچے ریت کی دیوار نہیں ہے، پتھر کی دیوار ہے. میں نے سوچ ساچ کے بات کی ہے، دلائل سے بات کی ہے. بتلاؤ کہ یہ لٹریچر اسمبلی
اسمبلی میں زیر بحث آئے یا نہ آئے؟ رشتی کی کتاب زیر بحث آتی ہے تو جا کر رشتی کی کتاب زیر بحث آتی ہے تو یہ کیوں زیر بحث نہ لایا جائے جس میں قرآن کو شرابیوں کی کتاب لکھا گیا؟ میں دیکھتا ہوں پھر ممبران اسمبلی کیسے شیعوں کو مسلمان مانتے ہیں. گیا گزرا ممبر اسمبلی ہو، لیکن جب اس کے سامنے یہ کفریات آئیں گی اس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے. پھر یہ بات اسمبلی میں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے. ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجیے کہ آنی چاہیے. یہ لٹریچر آئے زیر بحث آئے، یہ لٹریچر اسمبلی میں زیر بحث آنا چاہیے. بڑی سے بڑی کتاب لیجیے شیعوں کی، بڑی سے بڑی، اس نے قرآن کے خلاف لکھا ہوا ہے. ایک کتاب عبد الکریم مشتاق شیعہ نے لکھی ہے. لٹریچر بے پناہ ہے، اتنے طویل سفر سے آپ لایا نہیں جا سکتا. خدا کی قسم 1000 تمہاری 10 ہماری کتاب کا نام ہے. تھک تو نہیں گئے؟ کراچی سے چھپی ہے، کراچی سے. عبد الکریم مشتاق شیعہ اس کا مصنف ہے. وہ اس نے ہمیں خطاب کر کے سنیوں کو لکھتا ہے، سنیو جو قرآن تم پڑھتے ہو اس میں تو پاکستان کا تذکرہ نہیں ہے، جو ہمارا قرآن ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے. اردو میں 1000 تمہاری 10 ہماری، یہ کتاب کا نام ہے، اردو میں چھپی ہے، کراچی سے چھپی ہے. پڑھیے. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، دولت دی ہے، خرید کے پڑھ لیجیے. نہیں ملتی میں پڑھاتا ہوں. جو شخص یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ذکر ہے قرآن میں اور وہ اس قرآن میں نہیں ہے لہذا ہمارا قرآن صحیح ہے جس میں پاکستان کا ذکر ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کراچی سے ایک تفسیر چھپی ہے قرآن کی، سید مظفر حسین کراچی سے. اس میں وہ بحث کرتا ہے آیات وضو پر. کہتا ہے کہ قرآن تو جو وضو بتلا رہا ہے شیعوں کا وہ وضو نہیں ہے. شیعہ پاؤں پہ مسا کرتے ہیں، قرآن پاؤں دھونے کا آرڈر کر رہا ہے. تو سوال اٹھاتا ہے کہ پھر تمہارا وضو کیسے صحیح ہے؟ قرآن تو تمہارے وضو کی تائید نہیں کر رہا. تو لکھتا اس پہ لکھتا ہے، کہتا ہمارا وضو صحیح ہے، قرآن غلط ہے. قرآن کی تفسیر کے نام سے یہ لوگ مسلمان ہیں. نعرے بلند کرنے آسان ہے، خمینی کے فوٹو لگا لینے آسان بات ہے. ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہمارے سامنے یہ لٹریچر آیا ہے شیعت کا جس کی وجہ سے ہمیں یہ آواز بلند کرنا پڑا. شیعوں کی بڑی سے بڑی کتاب لیجیے، اصول کافی لیجیے، اس میں لکھا ہے قرآن پورا نہیں ہے. شیعوں کی تفسیر کبھی اٹھائیے، اس میں لکھا ہے قرآن پورا نہیں ہے. کوئی کتاب اٹھائیے شیعوں کی بڑی ہو یا چھوٹی، ہر کتاب میں قرآن کے خلاف لکھا ہے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے. حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب یہ پاکٹ ٹائپ ہے، جس کو ہر شیعہ جیب میں رکھتا ہے. بچے جیب میں رکھتے ہیں، جوان جیب میں رکھتے ہیں. چھوٹی بنائی اس لیے آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی. نام رکھا ہے یقین محکم. اس میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں، اسے صحابہ نے بدل دیا تھا. اور حجاج بن یوسف نے کہتا ہے اس پر زیریں زبریں غلط لگائی ہیں، یہ اصلی کتاب نہیں ہے جو آج پڑھی جا رہی ہے. یہ چھوٹی سی کتاب ہے ان کی یقین محکم. اس میں بھی یہی افواد، یہی کفریات اور یہی بکواس ہے. ان نقائد کے بعد شیعہ کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جا سکتا ہے، انہیں لمحہ بھر کے لیے بھی مسلمان مانا جا سکتا ہے. سامعین گرامی قدر، آگے بڑھ کے جائیے. تھکے تو نہیں؟ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ میرا ابھی ارادہ اور آگے جانے کا. جاؤں؟ کب تک اجازت ہے جانے کی؟ یہ میں تقریر آج عام حالات سے ہٹ کے کر رہا ہوں. میں ایک باقاعدہ کیس لڑ رہا ہوں، باقاعدہ کیس. تقریر نہیں، تقریر تو 15 منٹ میں ہو سکتی ہے، 20 منٹ میں ہو سکتی ہے، گھنٹے میں ہو سکتی ہے. اور تقریر میں ایک آدھ حوالہ کافی ہوتا ہے یا 1-2 واقعات بیان کر دینے کافی ہوتی ہیں. میں باقاعدہ چوک پہ کھڑے ہو کے آپ کا ایک کیس لڑ رہا ہوں اور آپ کی عدالت میں اپنا استغاثہ پیش کرتا ہوں اور آپ سے اسی میدان میں فیصلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے. اسی میدان میں فیصلہ لوں گا کہ انہیں مسلمان سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے. اور جو مولوی ان کے ساتھ اتحاد کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں، اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو شیعت کو پڑھیں، ہم نرمی کرتے ہیں. اور اگر پڑھنے کے بعد یہی کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ سنی نہیں ہیں شیعہ اور سنی کا لباس پہن کے آئے ہیں. پھر ہم کوئی نرمی نہیں کریں گے. تو چلوں آگے.
ہاتھ کھڑے کر کے بتلائیے کہ چلوں. گرامی قدر سامعین، سیاہ کی یہ کتاب ٹائٹل دیکھتے جائیے، کتاب کا حجم دیکھتے جائیے. احسن المقال لاہور سے چھپی ہے. کہاں سے چھپی؟ نام کیا ہے؟ یہ ترجمہ ہے ایک فارسی کتاب کا جس کا نام منتہی الاعمال ہے. اس کتاب میں، اور چھپی کس جگہ سے؟ جامعہ المنتظر لاہور سے، جو ایران کے صدر خامنائی کی آمد پر استقبالیہ ادارہ بنا رہا تھا. یہ مرکز ہے شیعہ کا جامعہ المنتظر لاہور میں، اس سے یہ کتاب شائع کی گئی ہے. اور اس کتاب میں امام مہدی کی خصوصیات لکھی ہیں کہ مہدی کیا ہے اور کیا کرے گا. اس کتاب کے صفحہ 339 پر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ امام مہدی جب آئے گا تو نئی شریعت لائے. توجہ ہے، امام مہدی جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ نئی شریعت لائے گا. جو نئی شریعت لائے محمد رسول اللہ کے بعد وہ مسلمان ہے؟ اونچی آواز سے. اور جو نئی شریعت کا عقیدہ رکھتا وہ مسلمان ہے؟ محمد رسول اللہ کے بعد نئی شریعت آ سکتی ہے، لائی جا سکتی ہے. جو یہ عقیدہ رکھتا وہ ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتاب شیعوں کی نہ ہو، جامعہ المنتظر سے چھپی نہ ہو، اردو زبان نہ ہو، اس میں عبارت نہ ہو. میرا آپ گولی ہے، آپ میں سے جس کا دل چاہے آئیے یہی کھول کے پڑھ لیجئے، تسلی کر لیجئے، جب سے کہ بہت تسلی کر لیجئے. اس میں تحریر ہے کہ مہدی نئی شریعت لائے گا. پھر نئی شریعت کے احکام بھی بتلائے. ان میں سے ایک حکم یہ بتلائے کہ ہر 20 سالہ نوجوان جو دین نہیں پڑھے گا مہدی اس کو قتل کر دینے کا آرڈر کر دیں گے. 20 سالہ نوجوان جو دین نہیں پڑھے گا 20 سالہ عمر تک اسے امام مہدی آ کے قتل کرنے کا آرڈر کر دیں گے. یہ نئی شریعت کا ایک حکم بھی اس میں نقل کر دیے. اور یہ بھی بتلایا کہ امام مہدی یہ تمام مسجدیں گرا دے گا جن مسجدوں کے مینار بنے ہوئے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ مسجدیں غلط بن گئی ہیں، مہدی یہ مسجدیں گرائے گا. اسی طرح یہ حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی مہدی کے فضائل لکھے گئے ہیں کہ امام مہدی کیا کیا کرے گا. اس میں یہ بھی لکھے مہدی آئے گا سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا، اور سب سے پہلے مہدی کے ہاتھ پہ جو بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ ہوگا. حق الیقین باقر مجلسی کی کتاب ایران سے چھپی ہوئی، ایران سے فارسی زبان میں لکھا ہے کہ جب مہدی باہر آئے گا غار سے سر سے پاؤں تک ننگا، مادر ساتھ ننگا، اور اس کے ہاتھ کے سب سے پہلے جس نے بیعت کرنی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. سنیو، تم سے پوچھتا ہوں کہ جو محمد رسول اللہ کو کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کرائے وہ محمد کی صداقت، دیانت، عفت، تقدس، شرافت اور شان کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے بول کے وہ رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ محمد رسول اللہ کی عظمت کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ خاتم الانبیاء قائد ہیں، کسی کے مقتدی نہیں ہیں. یہ خاتم الانبیاء کو مہدی کے ہاتھ میں بیعت کرا رہا ہے، اور اسی پہ اس کے پیٹ کی مروڑ بند نہیں ہوئی. لکھتا ہے کہ جب مہدی غار سے نکلے گا ایسا کی قبر کھودے گا، ایسا طیبہ کا وجود نکال کر اس کے وجود پہ کوڑے برسائے گا. سنیت مٹ گئی، مولویت مٹ گئی، پیری مٹ گئی، مرشد مٹ گئے، جوان مٹ گئے، شعراء مٹ گئے. سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین کے لیے لکھا جائے کہ قبر کھود کے اس کے وجود پہ کوڑے برسائے جائیں گے. تم زندہ کس لیے ہو؟ حق الیقین ضمانت کے ساتھ بتلاؤ یہ لٹریچر عدالت میں زیر بحث آنا چاہیے یا نہیں؟ اسمبلی میں آنا چاہیے. رشدی کی کتاب آئی ہے تو یہ نہیں آنی چاہیے.
یہ اس سے کم کفر ہے، یہ اس سے کم خلافت ہے. یہ بھی آنی چاہیے، یہ نہیں آنی چاہیے. اس لٹریچر کے خلاف بھی جلوس نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ یہ لٹریچر سے ضبط ہونا چاہیے یا مصنفوں کو تختہ دار پہ لٹکنا چاہیے؟ بلند آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے بتلائیے. مجھے گالیاں دینا آسان ہے، سپاہ صحابہ پہ تبصرہ کر لینا آسان ہے، لیکن ہمارے موقف کو سمجھنا اور پھر اسے بیان کرنا آسان نہیں. اسی موقف کو بیان کرنے کی وجہ شیعت نے مجھے 2 مرتبہ 302 کے کیس میں ملوث کیا ہے کہ میں اس طرح تختہ دار پہ لٹک جاؤں. لیکن شیعت کو اور دنیا یہودیت کو یقین ہونا چاہیے کہ قبر کی رات متعین ہے، وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اور نہ اس طرح موقف چھوڑا جا سکتا ہے. ہمیں جو بات سمجھ آئی ہم دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کی جائے، ہم قائل نہ کریں تو ہم مجرم ہیں. یہی حق الیقین ہے. یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اس میں کہانی لکھی ہے، توجہ کیجئے، جگر پہ ہاتھ رکھیے. کہانی لکھی ہے کہ ایک دن شیطان کی علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو گئی، شیطان کی. تو علی نے شیطان کو کہا کہ شیطان تجھ سے بڑا اللہ کی مخلوق میں لعین، بے ایمان اور جہنمی کوئی نہیں. علی نے کہا سچ کہا یا نہیں کہا؟ اونچی آواز سے بولی. سچ کہا ہے نا؟ شیطان سے بڑا کوئی جہنمی ہے؟ شیطان سے بڑا لعین؟ اسی حق الیقین میں باقر مجلسی لکھتا ہے، کہتا ہے شیطان نے علی سے کہا علی آپ کو مغالطہ ہے، مجھ سے بڑے 2 بے ایمان ہیں. توجہ توجہ توجہ، اتحاد اتحاد کی رٹ لگانے والوں توجہ. شیطان علی سے کہتا ہے، حق الیقین میں روایت درج ہے کہ علی تجھے مغالطہ ہے، مجھ سے 2 اور بڑے بے ایمان ہیں. علی نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو شیطان جواب دیتا ہے کہ ایک دن یہی مغالطہ مجھے ہوا تھا اور میں نے رب سے پوچھا کہ یا اللہ میں کتنا کم بخت ہوں کہ تیری مخلوق میں مجھ سے بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں. تو اللہ نے مجھے جواب دیا تھا کہ شیطان تجھے مغالطہ ہے، تو اس سے بڑے 2 بے ایمان ہیں. تو شیطان علی سے آگے کہتا ہے، اس کتاب میں روایت ہے کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ وہ 2 کون ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے مجھے دروغہ جہنم کے پاس بھیجا، شیطان کہتا ہے، اور فرمایا کہ دروغہ جہنم کو سلام کہے میرے، اور اسے کہے کہ مجھے تجھے وہ 2 آدمی دکھایا جو تجھ سے بڑے بے ایمان اور جہنمی ہیں. آگے کہتا ہے، باقر مجلسی لکھتا ہے کہ شیطان پھر دروغہ جہنم کے پاس گیا، اسے اللہ کا سلام کہا اور اسے کہا کہ مجھے لے چل، وہ 2 آدمی دکھا جو مجھ سے بڑے جہنمی اور بے ایمان ہیں. شیطان ساتھ اٹھا، نہ دروغہ جہنم ساتھ اٹھا، شیطان کے ساتھ ہوا اور لے چلا. چلتے چلتے آگے لکھتا ہے کہ جہنم کے اس طبقے میں لے گیا کہ جس طبقے میں شیطان سے بڑے 2 بے ایمان، بڑے 2 بدماش ابو بکر و عمر جل رہے تھے. سنیو سنیو، تم بتلاؤ میں کس در پہ دستک دوں، کن کو کہوں کہ یہ کفر بند ہونا چاہیے؟ یہ کیوں آیا پاکستان میں؟ یا جو ان عقیدوں کے مالک ہیں وہ مسلمان کیوں ہیں؟ اتنی بڑی گالی اور اتنی بڑی بڑی کتب میں اور اتنی وسیع پیمانے پر ان کی اشاعت، اور یہ تمام لٹریچر ایران سے آ رہا ہے جہاں لا شیعہ ولا سنیہ کا دھوکے پہ مبنی نعرہ بلند کیا جا رہا ہے. یہ وہاں سے سارا لٹریچر آتا ہے، اور صرف باقی کتابیں نہیں، خود خمینی کی کتاب آئی ہے، خود اس کی اپنی کشف اسرار یہ میرے ہاتھ میں ہے. اس میں وہ سیدنا فاروق اعظم کو کافر اور زندیق لکھتا ہے. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، ہم بلا وجہ الزام نہیں لگاتے ہیں. یہ وہ کرتوت ہے جو شیعوں نے خود کی ہے. اب اس کرتوت کے بعد ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے. ہم قادیانیت کے سٹیج پہ انہیں لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ لایا جائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ انہیں اب ضرورت پڑی ہے اتحاد کا درس دینے کی. وہ بھانپ گئے ہیں کہ یہ تاریخ کہاں جا کے ختم ہوگی، اس لیے وہ اب مسلمانوں میں گھسنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ بات آگے نہ بڑھے. لیکن یہ تو بڑھے گی، بڑھنی چاہیے. یہ نہیں بلند آواز سے میں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ کچھ دن ہم مزید انتظار کریں گے. اگر شیعہ عدالت میں نہیں آتا تو پھر ہم آ رہے ہیں. اور کس طرح سے آ رہے ہیں؟ ہم کسی بھی ایسی لڑکی سے مقدمہ کروائیں گے جس کا نکاح اس کے والدین نے مغالطہ میں یا جان بوجھ کر شیعہ لڑکے سے کر دیا ہوگا. ہم اس سے کیس کروائیں گے. وہ لڑکی استغاثہ کرے گی کہ میں مسلمان سنی مسلمان ہوں، میری فقہ میرے عقیدے میرے فتاویات کے مطابق شیعہ کافر ہے، میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. میں دیکھتا ہوں پھر عدالت شیعہ کو مسلمان کیسے لکھتی ہے. تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ پہنچیں گے ہم. تم نہ ہماری ٹانگیں کھینچو، ہمیں نکلنے دو، ہمیں جانے دو. انشاءاللہ ہم پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول پہ تبرہ بند کرا کے چھوڑیں گے. اور شیعت کے تمام قلم جو صحابہ کے خلاف لکھتے ہیں وہ تمام قلم توڑ دیے جائیں گے. یہ وقت آئے گا. آج آپ کو عجوبہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عجوبہ معلوم ہوتا تھا جب عطا اللہ شاہ بخاری کہتا تھا کہ قادیانی غیر مسلم قرار پا جائیں گے. لوگ کہتے تھے بڈھا ہے، پاگل ہو گیا ہے. لیکن وقت آیا یا نہیں آیا؟ بلند آواز سے اگر ہم بد نیت نہیں ہیں، نیک نیت ہیں، تو یہ وقت آئے گا اور شیعت پاکستان کی دھرتی پہ غیر مسلم کی حیثیت سے تسلیم کی جائے. یہ لٹریچر اور یہ گند اور یہ کفریات کیسے کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ اصحاب رسول کو اتنی گالی جو برداشت سے سرے سے باہر. یہ تو ابھی تک ایک حد تک گویا وہ زبان تھی کہ جس میں انہوں نے کفر یا ارتداد یا یہ لفظ استعمال کیے صحابہ اور امہات المومنین کے لیے، یا انہیں جہنمی یا شیطان سے بڑا جہنمی کہا. اس پہ شیعہ کی دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس کے پیٹ کا مروڑ نہیں ختم ہوا، بلکہ وہ پھر انتہائی بدتمیزی پہ اترے. انتہائی بدتمیزی. پھر گالیاں دینا شروع کی ہیں، ننگی گالیاں. توجہ کیجئے، یہ کتاب حقیقت فقہ حنفیہ در جواز فقہ جعفری لاہور سے چھپی ہے. مصنف کتاب غلام حسین نجفی، جامعہ المنتظر، ایچ بلاک ماڈر ٹاؤن لاہور ہے. یہ اس کتاب میں صفحہ 72 پر لکھتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بکتے ہوئے انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے حقیقت فقہ حنفیہ کے صفحہ 72 پہ لکھتے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ایسی ہے جیسے گدھے کا عضو تناسل. پڑھو پڑھو، اتحاد کا درس دینے والوں پڑھو. ان کے ساتھ اتحاد، ان کے ساتھ بھائی چارہ، ان کے ساتھ محبت و پیار کی پیگے. یہ زبان اور صدیق جیسے مقدس کے لیے، اور یہی کافر یہی ملعون اسی پہ بس نہیں کرتا. توجہ کیجئے، رشدی تو بہت دور بیٹھا ہے، کائنات کا بدترین کافر ہے، اس صدی کا بہت بڑا گستاخ رسول ہے، کوئی شک نہیں. لیکن رشدی تو بہت دور ہے. پاکستانی رشدی کو دیکھیے، اسی کتاب کے صفحہ 64 پر یہی بے ایمان، اسی کتاب حقیقت فقہ حنفیہ کے صفحہ 64 پر یہی بے ایمان سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے لیے لکھتا ہے. اور صرف سیدہ عائشہ پر اعتراض نہیں بلکہ خود رسالت مآب پہ اعتراض ہے، خود پیغمبر پہ اعتراض ہے. لفظ سنتے جائیے، فیصلہ آپ کیجئے، لیکن آج فیصلہ کیے بغیر یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا. یہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا؟ مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا کہ حضور پاک نے اپنی ہم عمر بیویوں کے ہوتے ہوئے یا دوسری جوان عورتوں کے ملنے کے باوجود 6 سالہ ننھی اماں جی سے اپنی 50 برس کی سن میں شادی رچائی.
بلند آواز سے لعنت کر دیجیے. یہ اعتراض جتنے علماء سطح پہ موجود ہیں ان کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ اعتراض صرف ایسا طیبہ پہ نہیں, یہ اعتراض تو براہ راست رسول پہ ہے کہ رسول کو ایسا میں کیا نظر آیا تھا. یہ رشتی سے کم کافر نہیں ہے, یہ رشتی سے کم ملعون نہیں ہے, یہ رشتی سے کم بدماش نہیں ہے, یہ رشتی سے کم کتا نہیں ہے, یہ رشتی سے کم دجال نہیں ہے. یہ براہ راست میرے رسول پہ اعتراض کر رہا ہے, براہ راست میرے پیغمبر کو گالی دے رہا ہے, براہ راست میرے رسول پہ تنقید کر رہا ہے. شیعہ ہے, جامعہ المنتظر کا مجتہد ہے, وہاں کا مدرس ہے, شیعہ کا ناقوس اعظم ہے, کتاب پاکستان میں چھپی ہے. تم کہاں سو گئے ہو, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور اس پہ بھروسہ, پاکستانی حکومت نے میری راہ نہ روکے اور مجھے چوکوں اور چوراہوں پر صرف چوکوں اور چوراہوں پر حکومت مجھے 1 ماہ بولنے دے, شیعت کو ایران جانے پہ مجبور نہ کر دوں تو مجھے جلا وطن کر دیا جائے. بات ساتھی کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی, توجہ کیجیے. میں کہہ رہا ہوں, ٹھہریے, لاؤڈ سپیکر خاموشی کے ساتھ لگتا رہے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں, حکومت میری راہ نہ روکے, میرے پاؤں نہ پکڑے, میری راہ میں رکاوٹیں پیدا نہ کرے, خصوصاً سنی حکمرانوں سے اور سنی انتظامیہ سے درخواست ہے. 1 ماہ مجھے شہروں کے چوکوں اور چوراہوں پر شیعت کی غلاظت کو بیان کرنے کی اجازت دے دی جائے. میں شیعوں کو ایران جانے پہ مجبور نہ کر دوں تو مجھے جلا وطن کر دیا جائے. آپ اگر لاؤڈ سپیکر کو چھوڑ دیں تب بھی میرا خیال میں آواز جائے, صرف یہاں پڑھنے کے لیے انتظام کر دیجیے. پہنچ رہی ہے آواز یا نہیں پہنچتی؟ پہنچتی ہے سب تک. جن تک آواز پہنچتی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. توجہ کیجیے, یہی ملعون غلام حسین نجفی اپنی اسی کتاب حقیقت فقہ جعفریہ کے, حقیقت فقہ حنفیہ کے اسی صفحہ 64 پر تحریر کرتا ہے. واقعہ بخاری شریف کا, صحیح حدیث کہ جبریل سیدہ عائشہ کی تصویر لائے تھے اور رسالت مآب کو اطلاع دے گئے تھے کہ یا رسول اللہ, یہ عورت, یہ خاتون آپ کے حرم میں آئے گی, ام المومنین بنے گی, آپ کی آبرو بنے گی. جبریل یہ اطلاع دے گئے تھے. بخاری شریف میں واقع ہے. یہ ملعون اسی کتاب کے صفحہ 64 پر یعنی حقیقت فقہ حنفیہ لکھتا ہے کہ ایسا کوئی امریکن مین یا برطانوی لیڈی تھی. انداز گفتگو دیکھتے جائیے, زبان دیکھتے جائیے, لہجہ دیکھتے جائیے. یہ کتابیں, یہ لٹریچر, یہ غلاستی کس مسلمان کے لیے قابل برداشت ہیں؟ گرانی قدر. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت کم ہے. شیعت اس سے آگے نکلی ہے. شیعت نے اس سے زیادہ غلیظ زبان استعمال کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے. توجہ رہے, یہ کتاب بغاوت بنو امیہ غلام حسین نجفی ملعون کی لکھی ہوئی ہے, جس کی پہلی تھی, اور یہ کتاب بھی لاہور سے چھپی ہے.
ہزاروں کی تعداد میں ملک میں تقسیم ہوئی ہے. اس کتاب میں یہ ملعون صحابہ کرام کو ماں بہن کی گالیاں دیتا چلا گیا ہے. صحابہ کرام کو گندی گالی دیتا چلا گیا ہے. حتیٰ کہ یہ ملعون اسی کتاب کے صفحہ 331 پر لکھتا ہے عمر ابن عاص کے لیے. کون عمر ابن عاص؟ فاتح مصر. کون عمر ابن عاص؟ کون عمر بن عاص؟ پیغمبر کا جلیل القدر صحابی. کون عمر ابن عاص؟ نبی کا پربودہ صحابی، ملت اسلامیہ کا عظیم قائد عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے اس ملعون نے صفحہ 331 پر لکھا ہے اور انہیں ماں کی گالی دیتے ہوئے لکھا ہے. کہتا ہے کہ عمر بن عاص کی والدہ، عمر ابن عاص کی ماں اتنی بڑی بدماش تھی کہ اس کی ٹانگیں رات اور دن میں کبھی زمین پہ نہیں آئی. یہ زبان ہے، سنیو سنیو، یہ زبان ہے، یہ لیتا ہے، یہ تحریر ہے، یہ پارلیمانی لیتا ہے، یہ کوثر و تسلیم کا جلیل زبان ہے، یہ جامعہ المنتصر لاہور سے چھپ رہی ہے. صحابی رسول کو 1400 سال بعد ماں کی گالی، گندی گالی، ننگی گالی. ہائے میری ماں کو گالی کوئی تعریف نہ کرے، تمہاری ماں کو کوئی گالی تعریف نہ کرے. صحابہ وارث ہو گئے، ان کے وارث مٹ گئے ہیں، تم مر گئے ہو کہ 1400 سال بعد ان کی ماں کو معاف نہیں کیا جا رہا. غلام حسین نشوی کتا، غلام حسین نشوی کانتی کتا، واجب القتل. ثانین محترم، اصحاب رسول کو ماں بہن کی گالی دیتے ہوئے سیاہ صاحب تک نکل گئے. یہ کلید مناظرہ یہ بھی لاہور سے چھپی ہے. کوئی سزا نہیں ان کافروں کے لیے، کوئی سزا نہیں ان مجرموں کو. اس میں لکھا ہے، کہتا ہے معاویہ بن ابی سفیان کی والدہ، نانی اور دادی تینوں زناکار اور فحشہ عورتیں. برداشت ہے تمہارے لیے یہ زبان، اور اسی پہ بس نہیں کرتا. یہ کائنات کا بدترین ملعون یہ بھی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عائشہ اور غلام احمد قادیانی ایک جیسے لوگ تھے. اسی طریقے مناظرہ میں لکھا ہے. میں کہاں تک ان کفریات کو تمہارے سامنے نقل کرتا جاؤں اور کہاں تک میں ان خلافتوں کو بیان کرتا چلا جاؤں اور کہاں تک تمہیں شیعہ کے ان گندے عقائد سے مطلع کروں. یہ تو صرف وہ کتابیں ہیں جو عام طور پر نجی طور چھپتی ہیں. جو رسالہ حکومت کی منظوری سے نکلتا ہے، خیر العمل، یہ میرے پاس موجود ہے. ماہنامہ رسالہ ہے نومبر 87 کا. اس کے اداریے میں لکھے یہ قرآن غلط ہے، یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، اس قرآن میں خط مدح ہے، اس قرآن میں جوڑ توڑ ہے. یہ رسالہ حکومت کی منظوری سے چھپتا ہے. خیر العمل اس کا نام ہے، لاہور سے شائع ہوتا ہے، ہر مہینے شائع ہوتا ہے. نومبر 87 کا رسالہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں 9 صفحے سیاہ کیے ہیں. لکھا ہے یہ قرآن عصری نہیں، یہ کلام الہی نہیں، یہ کتاب اللہ نہیں ہے. تم بتلاؤ ان عقائد کی موجودگی میں ہم کہاں جائیں، کسے دعوت دیں اور کس کو پکاریں، کس کو بتلائیں. یہ خمینی کی کتاب اتحاد و یکجہتی جو 20,000 کی تعداد میں پاکستان میں تقسیم کی گئی ہے، اس میں خمینی کا خطبہ وہ لکھتا ہے کہ جتنے رسول آئے سب کے سب ناکام واپس گئے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ بھی ناکام واپس گئے. پشاور کے ساتھیوں، دوبارہ میں آ سکوں یا نہ، حکومت آنے دے یا نہ آنے دے، تم بلاؤ یا نہ بلاؤ، زندگی رہے یا نہ رہے، میں اپنا کیس پوری طرح لڑوں گا، استغاثہ دلیل کے ساتھ پیش کروں گا. فیصلہ تم پہ چھوڑوں گا، تمہاری قبر سامنے رکھ کے چھوڑوں گا کہ بتلاؤ ان کفریات کی موجودگی میں ہم شیعہ کو مسلم فرقہ سمجھیں یا کافر فرقہ سمجھیں.
اسی آواز سے یہ کتاب کراچی سے عبد الکریم مشتاق کی چھپی ہے. کتاب کا نام آگ خانہ بطول پر، یہ اس کا نام ہے. اس کے صفحہ 48 پر لکھے ابو بکر عمر عثمان یعنی خلفائے ثلاثہ اصحاب ثلاثہ رام چندر جی سے گھٹیا لوگ تھے. رام چندر جی سے. پشاور کے شیعوں، تم اپنا ایمان ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، تم غصہ ہوتے ہو کہ تمہیں کافر کیوں کہا جاتا ہے. تم نے اصحاب ثلاثہ کو رام چندر جی سے گھٹیا لکھا ہے. اور صرف اتنا نہیں، آگے یہ ملعون لکھتے کہ قیامت کے دن شیطان کہے گا اللہ ابو بکر عمر عثمان یہ تینوں مجھ سے بڑے بدماش ہیں، پھر ان کو سزا دے، بعد میں مجھے سزا دے. آگ خانہ بطول پر اردو زبان میں یہ لٹریچر آپ کے ملک میں ہے، تم نے رکوایا، تم نے یہ لٹریچر ضبط کرائے، تم نے ان مصنفوں کو سزا دلوائی، تم نے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کی ہے، تم نے اس کے لیے کوئی سوچ سوچی ہے، تم نے اس کے لیے کوئی پروگرام تجویز کی ہے. اگر یہ کفر چھپ رہا ہے تو کھل کے کہو کہ چھپتا رہے، اور اگر تم بھی چاہتے ہو کہ یہ بند ہونا چاہیے تو پھر بتلاؤ کہ اس کو بند کرانے کی راہیں کون سی راہیں. کافر کو آگ دلوانا چاہیے. یہ کتاب ہے محب اہل بیت کون، دشمن اہل بیت کون، در جواب محب اہل بیت کون. یہ کتاب لاہور کے 5 مکتبوں سے چھپی ہے، حادثہ آباد کے 1 مکتبے سے چھپی ہے. اور اس کتاب میں نمبر وار فاروق اعظم کو گالی ہے. نمبر 1 گالی، نمبر 1 گالی، نمبر 2 یعنی یہ ملعون مصنف جس کا نام مشتاق حسین جعفری ہے، یہ نمبر لگا کر، توجہ کیجیے، نمبر لگا کر گالیاں دیتا. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 فاروق اعظم کو گالی دیتا جا رہا ہے. اور ان گالیوں نے ایک گالی یہ دی ہے، کہتا ہے کہ عمر بن خطاب کا مرتے وقت تک، عمر بن خطاب کی غذا مرتے وقت تک شراب تھی. سنیو بتلاؤ میں کہاں جاؤں، کیا کروں. اور صرف یہی نہیں بلکہ انتہائی خلیز زبان استعمال کرتے ہوئے پھر نمبر لگا کر گالی دیتا ہے. کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری فعل کیا کرتا تھا. مت پلاؤ، پیو، مسٹو، لیڈرو، سیاستدانوں، قادروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، سنی کہتے ہو، تم بتلاؤ کہ اس کفر کو ضبط کرانے کے لیے ہندوؤں کے دروازے پہ دستک دوں گے، تمہارے دروازے پہ. اور یہ کہ بات مت مخالفت میں رہو، سنیو مت مخالفت میں رہو. یہ روشنی مجھے آپ کو نہیں دیکھنے دیتی. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے سچی بات کی ہے یا غلط کی ہے؟ پورے مجمع کو دستہ درخواست، میرے جانے کے بعد مجھے گالی مت دینا، میرے ساتھیوں کو برا بلا مت کہنا. پوری تحدی کے ساتھ دستہ عرض کرتا ہوں، میری گفتگو کے اعتراض ہے، میرے دلائل میں کمی محسوس ہوئی ہے. اسی مجمع میں کوئی بھی شخص بازو کھڑا کر کے اعلان کرے تاکہ میں اس کی تسلی یہی کرا کے جاؤں، بعد میں وہ میری جماعت کے کارکنوں کو ستاتا نہ. یہی بازو کھڑا کرے ضرورت ہے تو. اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تم تو میرے سنی مسلمان بھائی ہو، شیعہ ہے، کیریکٹر عدالتی پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دے ہمیں اتنے کیوں کافر کہا ہے، میں عدالت میں کوئی ثابت نہ کروں تو مجھے ماں نے نہیں کتیا نہیں جنا ہے. اور یہ اور یہ کہنا چاہتا ہوں، مغالطے میں مت رہنا کہ شیعہ صرف باقی صحابہ کا دشمن ہے.
نہیں شیعہ علی کا بھی دشمن ہے، محض زبانی نہیں، محض زبانی جمع خرچ نہیں، دلیل شیعہ کی کتاب آثار حیدری تفسیر امام حسن عسکری، اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ علی کو امام نہیں مانتے تھے، علی کی خلافت کے قائل نہیں تھے، علی کی ولایت کے قائل نہیں تھے، وہ شام کو گھر آئے، رب نے انہیں جبری علی کی خلافت منوائی۔ کیسے جبری منوائی توجہ کیجیے، وہ کپڑے اتارنا چاہتے تھے جو جن کو پہن کے بازاروں میں یا باہر کام پہ گئے تھے، وہ کپڑے اتارنا چاہتے تھے اور سب خادی کا لباس پہننا چاہتے تھے، رات کے کپڑے، تو یہ کپڑے نہیں اترتے تھے، کپڑوں سے آواز آتی تھی علی کو امام مانو تب اتریں گے، مجبور ہو گئے امام مانا تب کپڑے اترے، پھر کھانا کھانے بیٹھے تو لقمہ منہ میں پتھر بن گیا، لقموں سے آواز آئی، روٹی کے لقموں سے کہ علی کو امام مانو تب ہم اندر جائیں گے ورنہ نہیں، مجبور ہو گئے علی کو امام مانا، کھانا اندر چلا گیا، کھانے سے فارغ ہوئے، توجہ سنیے، اتحاد کا دست دینے والوں، نہ خاطر سنیو، نہ آکمت اندیش سنیو، توجہ، قرآن کی تفسیر بنا کے یہ کتاب آثار حیدری کے نام سے شائع کی گئی ہے۔ آگے لکھا کہ انہیں لیٹرین جانے کی ضرورت پڑی، لیٹرین گئے، پیشاب بند ہو گیا، پیشاب نہیں آتا تھا، آلات کا تناسب کی آواز آئی علی کو امام، آلات کے تناسب سے لیٹرین کی گندگی الگ، اعلیٰ تناسب کا پیشاب کی گندگی الگ، لیٹرین کا تعفن الگ، اور اس گندی جگہ سے، گندے مکان سے شیعہ علی کا نام نکلوا رہا ہے۔ اگر رب نے علی کی امامت کے لیے مجبور کرنا تھا تو ابو بکر عمر کو کیوں نہ مجبور کر دیا، اس کو مجبور کرنا تھا تو ابی جہل و بلال کو مجبور کر کے محمد رسول اللہ کا کلمہ کیوں نہ پڑھا دیا۔ لا اکراہ فی الدین آیت کہا گئی ہے، توہین مقصود تھی علی کی، توہین مقصود تھی فاتح خیبر کی، توہین مقصود تھی زہرا کے خامد کی، توہین مقصود تھی حسین کے ابو کی، توہین مقصود تھی داماد رسول کی، توہین مقصود تھی اسد اللہ کی، توہین مقصود تھی شیر خدا کی۔ اس لیے یہ کفر بکے کہ علی کا نام اعلیٰ کے تناسب سے نکلتا تھا۔ ہائے شیعت گھر کیوں نہیں ہو جاتی، شیعت لٹ کیوں نہیں جاتی، سنیت بیدار کیوں نہیں ہوتی؟ صرف شیعہ ابو بکر کا دشمن نہیں، علی کا بھی ساتھ دشمن ہے۔ علی کا ملکن، علی کا ملکن، علی کا ملکن۔ میرے سنی بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، آخری بات بند کر دیجیے، آخری بات، آخری بات، نیک بھی ڈر کے بند نہیں کیا، بکواس ایسی ہے کہ جسے میں گھروں میں عورتوں تک نہیں پہنچانا چاہتا، اور بکواس بھی پیغمبر کی بیٹی کے لیے۔ اللہ اللہ زبان رکھتی ہے، اگر مجھے قرآن سے کافروں کے کفر کو نقل کر کے اس کے رد کرنے کی اجازت نہ ملتی تو خدا کی قسم میں یہ کفریات نقل نہ کرتا، لیکن مجھے یہ اجازت ملی ہے قرآن سے کہ اللہ نے کافروں کی گالیاں جو رسولوں کو دی گئی وہ نقل کی اور پھر ان کا رد کیا، جس سے پتہ چلا کہ کسی کافر کے کفریہ کلمات یا کسی کافر کی کفریہ بکواس اگر اس لیے نقل کی جائے کہ اس کا رد کرنا ہو، عوام الناس کو اس سے نفرت دلانا ہو، عام پبلک کو اس سے محفوظ رکھنا ہو، اور عام پبلک کو اس سے متنفر کرنا مقصود ہو، عام پبلک کا ایمان بچانا مقصود ہو، تو ایسے حالات میں کافر کے کفریہ کلمات نقل کر کے اس کے رد کرنے کی اجازت ہے۔ نقل کفر کو نباشت کے اصول کے تحت اگر یہ گنجائش نہ ہوتی، خدا کی قسم میں یہ الفاظ قطعاً نقل نہ کرتا جو میرے رسول کی لخت جگر کے لیے آئے ہیں، جو میرے پیغمبر کی بیٹی کے لیے آئے ہیں، جو حسنین کی والدہ کے لیے آئے ہیں،
جو سیدہ زہرا کے لیے آئے ہیں، جو طیبہ طاہرہ کے لیے آئے ہیں، جس نے چکی پیس کے زندگی گزار دی ہے، جو عفیفہ کائنات کے لیے آئے ہیں، جو عفت معاف کے لیے آئے ہیں، جو تقدس معاف کے لیے آئے ہیں، جو آبرو رسول کے لیے آئے ہیں، جو عفت معاف خاتون کے لیے آئے ہیں کہ جو آتی ہے تو رسالت پناہ باپ ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، آقا ہونے کے باوجود، مرشد و مولا ہونے کے باوجود کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتی ہیں. اور وہ بیٹی کہ جو کہتی ہے جنازہ رات کو اٹھے تو میرے کپڑے کفن پہ بھی غیر محرم کی نگاہ نہیں آنی چاہیے، وہ بیٹی کہ جس کے سر کے بال سے سورج شرما جایا کرتا تھا، اس طیبہ کے لیے، اس طاہرہ کے لیے، اس مقدسہ کے لیے، اس منزہ کے لیے، اس عفیفہ کے لیے، اس پیغمبر کی آبرو کے لیے سیاہ کفر بکتا ہے، غلاظت بکتا ہے، غزل بکتا ہے، گالی دیتا ہے، تارا کرتا ہے. ملا باقر مدرسی سیاہ کا مستحد ہے. جلال العیون نے سیدہ زہرا کی شادی کی پہلی رات کا واقعہ لکھتے، ہائے اللہ زبان لڑکتی ہے، دل کاپتا ہے، کہاں جاؤں، مولوی شخصیت کو نہیں سمجھ رہی، عوام کیا سمجھیں گے. باقر مدرسی لکھتے، جلال العیون میں لکھتے، اردو ترجمہ پاکستان میں چھپا، فارسی ایران سے آئی ہے. پہلی رات کا واقعہ سیدہ کے لیے لکھے، زہرا کے لیے لکھے کہ جب رسالت مآب نے فاطمہ زہرا کی شادی کر کے رخصت کیا، علی کے ساتھ بھیجا تو آہستہ کے فرمایا فاطمہ جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک علی کے ساتھ کام نہیں کرنا. مسلمان کہاں گئے، مسلمان کہاں گئے؟ تم اس رشتی کو روتی ہو، میں جہاں کے رشتیوں کو روتا ہوں. صرف اتنا نہیں، ایک کافر کے پیٹ کی مروڑ اسی پہ نہیں رکی. پشاور کے افسران دستبستہ درخواست، پشاور پولیس، اسلام کا واسطہ، مذہبی حمیت کا واسطہ، میرے موقف کو سمجھو، نہ سمجھو تو پرچہ ہی بناؤ گے، میں بھگت لوں گا، لیکن سیاہ کے کفر کو چوٹ پہ لٹکا جاؤں، انشاءاللہ لٹکا جاؤں گا، انشاءاللہ لٹکا جاؤں گا. یہ بے ایمان باقر مدرسی سیاہ ہے، خمینی نے جس کی تعریف کی ہے، جلال العیون سیاہ کی کتاب ہے، اور اس میں یہ عبارت ہے، اور اس کے پیٹ کی مروڑ اور آگ اسی پہ بند نہیں ہوئی، آگے غلاظت بکتا ہے. کہتا ہے زہرا آ گئی، علی کے ساتھ آ گئی، علی کے گھر آ گئی، پیچھے رسول اللہ آئے، انہوں نے زہرا کو، علی کو، دونوں کو پکڑا، دونوں کے پاؤں پکڑے اور بستر پہ دراز کیے. کون بدماش سے بدماش باپ ہے جو اپنی بیٹی کو پہلی رات یہ کہے یا پھر موقع پہ پہنچ کے ایسا کرے؟ کوئی کنجر بھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کائنات کا بدترین کافر زہرا کا، علی کا اور میرے رسول کا یہ نقشہ پیش کر رہا ہے. اگر یہ کافر نہیں ہے تو کائنات میں کوئی کافر نہیں ہے. شرار بولا بھی لاہور سے چھپی ہے، اس کا مصنف لکھتا ہے، سنیو ایسا عورت ہے جو باقی نہ نبی کی بیٹی کو معافی، نہ علی بن ابی طالب کو معافی، نہ قرآن کو معاف، نہ رسول کو معاف، نہ امہات المومنین کو معاف کیجیے. پورا ریکارڈ میں نے اگل کے تیرے سامنے رکھ دی ہے، اور دلائل کے ساتھ رکھے، چیلنج کے ساتھ رکھے، تحقیق کے ساتھ رکھے. یعنی میرے رسول کی بیٹی تک کو گاڑی دی ہے اور معاف نہیں کی ہے. سنی لو، آخری گزارش ہے آج کی گفتگو کی، سنی لو جب تک دے رہا ہوں تمہارے دروازے پر، سنی لو آکاش میری آواز روزے تک رب پہنچا دے. میں اپنی سزا گنبد خضرا تک لے جانا چاہتا ہوں. آقا جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے تیرے لیے، تیرے صحابہ کی آبرو کے لیے، امہات المومنین کے لیے، تیرے وقت جگر کی آبرو کے لیے جان اکیلی درخت کے ملک میں قدم اٹھائے، زندگی لگ جائے، بچے لگ جائیں، جان لگ جائے، وطن لگ جائے، پر ان مقدس شخصیات کی آبرو کے تحفظ کے لیے یہ دین لے کے میدان میں کھڑا ہوں.
صنعتullah کی تحریر زکات رات مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔